السلام ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ قرآن پاک رومن انگلش لینگویج میں ڈالا گیا ہے، حدیث پاک کی بھی انٹری کا کام چالو ہے اور عقائد اہل سنت بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریے، پڑھیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، ڈونیٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پارٹ 4 لے کر آیا ہوں۔ ہم پر شرک کے فتوے لگانے والے اپنے گھر کی خبر کب لیں گے؟ ویسے تو میں دل تو نہیں کر رہا تھا کہ یہ پارٹ 4 بناؤں، کیونکہ سبسکرائبر جو ہے وہ 5000 کے قریب ہے، لیکن یہ میں نے 3 پارٹ ڈالے ہیں اور ویورز صرف 200-250، اس سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایک بھائی نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اور پارٹ آنا چاہیے اس میں، تو تھوڑی سی ہمت بڑھی اور میں یہ پارٹ 4 لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ہماری محنت کو اس طرح سے ضائع نہ کرے، شیئر کر دیا کرے آئیڈیو کو۔ تو چلیے میں آج کا یہ پارٹ 4 شروع کرتا ہوں۔ تو یہ جو آپ اسکین دیکھ رہے ہیں، یہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 50 کا ہے۔ اب اس میں اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے میں اس تعلق سے قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا، ایک یا اور ایک دو۔ اس کے بعد جو ہے میں ایک حوالہ اور پیش کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میں ان کے گھر سے ایک کتاب پیش کر کے ان کے جو ہے پیر صاحب یا جو بھی کہیں ولی صاحب جو بھی ہے، وہ ان کی کرامات جو بھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کریں حضرات۔ تو چلیے اس میں کیا لکھا ہے میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کائنات میں ارادے سے تصرف ہوا، اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا اور زندہ کرنا، سمجھ رہے حضرات، و تنگی و تندرستی و بیماری، فتح و شکست، بلائے ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی شان ہے، کسی غیر اللہ کی شان نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے حضرات، خواہ وہ کتنا ہی بڑا فرشتہ یا انسان کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ اب آگے ملاحظہ کریں گے، تو میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ کیوں نہ ہو، پھر جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور میں ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے اور اس غرض سے کہ اس کے نام کی منت مانے یا قربانی کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص مشرک ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ساتھ تصرف غیر اللہ میں مان لینا شرک ہے، خواہ وہ ذاتی مانا جائے یا اللہ کا دیا ہوا، ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 50۔ ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، انہی کی گھر کی کتاب ہے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اولیاء اللہ اپنی قدرت سے تصرف و اختیار رکھتے ہیں، ایسا شخص پکا مشرک و کافر ہے۔ کتاب کا نام ہے بریلوی فتنہ کا نیا روپ، صفحہ نمبر 138۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا 2 فتوے میں نے ان کے پیش کیے۔ جو پہلا فتویٰ تھا اسماعیل دہلوی کا، اس میں صاف طور پر یہ ظاہر کیا اس نے کہ چاہے اللہ کا دیا ہوا ہو یا عطائی ہو، ٹھیک ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرکی عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ناظرین، اس فتوے سے یہ جو فتویٰ ہے ان کا، یہ اللہ عز و جل کے خلاف فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ تو یہ دیوبندیوں کا جو ہے فتویٰ کیا تھا کہ جو اللہ کی عطا سے ہو یا ذاتی ہو، یعنی کسی طرح بھی ہر حال میں یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اب قرآن مجید میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر اس آیت پر اگر دیوبندی ایمان رکھتے ہیں تو پھر اسماعیل دہلوی کے اس فتوے کو ان کو لات مارنا ہی پڑے گا۔ بہرحال آئیے میں اب دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دوسری آیت جو ہے سورہ یوسف کی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ وہ کرتا جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کے آنکھیں پھر آئی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ اب کوئی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دی جیسا کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارے تو اللہ کے حکم سے جان آ جاتی ہے، ایسا عقیدہ تو بھی اسماعیل دہلوی کے فتوے سے شرک ہوگا۔ بتائیے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنے وہابیت سے امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اب آئیے میں آپ کو جو ہے ان کے گھر کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ جو آپ اسکین دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے آپ بیتی، جلد 2، صفحہ نمبر 272 اور 73، مولوی زکریہ کاندھلوی دیوبندی اس کا مصنف ہے۔ اب اس میں لکھا کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپنے اوپر جو ملاحظہ کیا ہوگا، جو میں نے ان کے 2 حوالے پڑھے۔ اب آئیے اب ان دیوبندیوں کی ذرا کرامت سن لیجیے۔ ایک دفعہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، ایک قندیل اوپر سے اڑا جا رہا تھا۔ قندیل سمجھتے حضرات آپ لوگ، پتنگ کی طرح ہوتا ہے، وہ اڑا جا رہا تھا۔ تو فرمانے لگے میرے چاند یہ دیکھا کیا جا رہا ہے؟ مولوی روشن علی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے،
فرمانے لگے یہ جادو ہے اور اللہ نے مجھے یہ قدرت دی ہے کہ میں اس کو اتار لوں۔ سن رہے حضرات، اللہ نے دیوبندی صاحب کو جو ہے قدرت دی ہے۔ اب آگے سنیں، قدرت دی ہے کہ میں اس کو اتار لوں۔ مولوی روشن علی صاحب نے کہا ضرور اتار لیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ نیچے اتر آئی۔ سنتے رہیے یعنی حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، وہ نیچے اتر آئی۔ اس میں ایک آدمی کا پتلا بنا ہوا تھا اور اس میں بہت سی سوئیاں اوپر سے نیچے تک چبھائی ہوئی تھی۔ حضرت نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اللہ نے اس کو گویائی عطا فرمائی۔ دیکھ لیجیے حضرات، قندیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ یہ تصرف کون رکھ رہا ہے اور کون لکھ رہا ہے، آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ تو گویا اللہ نے اسے گویائی عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا میں جادو ہوں۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں کو مارنے جا رہا ہوں۔ حضرت نے اس سے دریافت فرمایا کہ جس نے بھیجا اس کا کہنا مانے گا یا ہمارا؟ اس نے عرض کیا اب تو آپ کا ہی کہنا مانوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ نامعلوم اور کتنوں کو مارے گا۔ یہ ہے آپ بیتی جلد 2 صفحہ نمبر 272 273۔ اس کا مصنف ہے زکریا کاندیلوی دیوبندی۔ تو حضرات آپ نے ملاحظہ فرما لیا، یعنی جو ان کے جو فتوے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے اور ان کی گھر کی کتابوں کے خلاف بھی ہے۔ پھر ان کے فتووں کو دیکھ کر پھر جو ان کے جو دیوبندی علماء ہے، دیوبندی عوام ہے، جو ہم پر جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، آپ اس کا خود انصاف کریں۔ اور کیا یہ ان کے جو فتوے ہیں، کیا انہی کے گھر کے علماء اور ان کے ولیوں کے اوپر نہیں پھیٹ بیٹھتے کہ اب قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں ان کے فتوے؟ تو اسی لیے ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کہ دیوبندی جو ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں وہ اپنے گھر کی خبر کب لیں گے، یہی وجہ ہے۔ تو آپ نے اس کو سنا کہ کس طرح سے جو ہے یہ شاہ صاحب قندیل اتار رہے ہیں اور اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیوبندی صاحب جو ہے لکھنے والے جنہوں نے لکھا ہے وہ انہی کے فتوے کے متعلق جو ہے، یعنی اسماعیل دہلوی کے فتوے کے متعلق جو ہے یہ شرکی عقیدہ ہے۔ لکھنے والا بھی مشرک، جس نے کیا وہ بھی مشرک، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم پر فتوے لگاتے لیکن یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، تو یہ خود اپنے ہی منہ سے خود ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ بہت جلد جو ہے میں پارٹ 5 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں اور اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں جلد آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔